قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم سورہ کہف کا 7واں حصہ پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. پچھلی بار ہم نے آیت 98 تک اپنا سبق مکمل کیا تھا. اب اس کو پارٹ بی کے طور پر انشاءاللہ تعالی تھوڑے سے اس کے جو مین واقعات یا چیزیں ہیں یا جو باتیں ہیں اور جو اس میں سبق ہیں اور جو ہمارے عمل کے لیے اہم پہلو ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر اگلی بار انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہمارا لیسن جو کہ آخری اور 8واں خطبہ اور سبق ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس میں جیسا کہ ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا کہ عادل حکمراں کی، عادل بادشاہ کی خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ کس طریقے سے اس نے اپنے ملک میں اور نہ صرف اپنے بلکہ جہاں تک بھی فتوحات کا سلسلہ ان کا چلا وہاں تک انصاف قائم کیا، اور وہ عادل حکمراں تھے. اور انہوں نے یہ سارے کام اپنی حکومت کو وسیع کرنے کے لیے یا پھر کسی اور چیز کے لالچ میں نہیں کیے تھے، بلکہ دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے اور اللہ تعالی کی وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے یہ تمام سفر کیے تھے. اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے بعد میں بھی انہوں نے کوئی اپنا نام وہاں پر نہیں لکھوایا، اپنی تختیاں نہیں لگوائیں، بلکہ عاجزی انتہا درجے کی تھی کہ اس مفسد قوم سے بھی جان چھوٹی تو ان کو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بارے میں بتایا اور خود بھی اللہ کی طرف رجوع کیا اور شکر ادا کیا، اور فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالی کی رحمت ہے. حالانکہ محنت خود کی تھی، ان لوگوں سے بھی کروائی تھی، اس نکمی قوم کو بھی کام پر لگایا تھا، مگر جو اگر دیکھیں صلاحیتیں اور جو تمام چیزیں دی ہوئی کس کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ نے دی ہیں، اور ان کو ہم کام پر لگا رہے ہیں یا کام میں لگا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں، فی سبیل اللہ کوئی کام کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے چنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی چن سکتا تھا اس کام کے لیے. ذوالقرنین کے حوالے سے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کے لیے ان کی زندگی میں کیا نمونہ اور سبق موجود ہے، تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ایک حکمراں کے لیے نمبر 1 یہ ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والا اور سچا انسان ہو اور آخرت کی زندگی پر یقین رکھتا ہو، اور اپنی تمام کامیابیوں اور کامرانیوں کو اللہ کا فضل سمجھے. نمبر 2 یہ کہ وہ نفس پرست نہ ہو، لالچی نہ ہو، حریص نہ ہو، اور عام حکمرانوں کی طرح اپنی رعایا پر ظلم اور تشدد کرنے والا نہ ہو. اس کے دور حکومت میں بے گناہوں کو یا نیک عمل کرنے والوں کو کوئی اندیشہ نہ ہو، اور جو اس کی حکومت میں غلط کار ہوں، مجرم ہوں، ان کی بھی اصلاح وہ شفقت اور محبت کے ساتھ میں کرے، اور حقیقی مجرموں کو سخت سزا بھی دے.
تیسری چیز یہ ہے کہ خراج یا ٹیکس جو ہے اس کو تما نہ ہو، اس کا لالچ نہ ہو. پہلے وہ اپنے ملکی وسائل جو اللہ نے اس کو دیے ہیں ان تمام کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے رعایا کی فلاح اور بھلائی کے کاموں میں لگائے. پھر نمبر 4 یہ ہے کہ وہ عدل اور انصاف پر مبنی نظم قائم کرے اور ملکی دفاع کے لیے اپنے ملکی وسائل کو کام میں لا کر اپنی رعایا کو یا اپنی عوام کو اپنے دفاع کے لیے تیار کرے، اور دوسرے ملکوں کی طرف پھر اس کو دیکھنے کی یا مدد طلب کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو. اور ایک یہ بھی بڑا اہم سبق ان کی ذات سے یا ان کے کام سے یا ان کے عمل سے ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے فی سبیل اللہ اتنا بہترین کام کیا، اور کوئی انہوں نے اس پر ٹیکس یا چارجز یا کوئی الگ سے کچھ ایسی چیز اس قوم کے اوپر عائد نہیں کی کہ جو مفسد قوم سے جن لوگوں کو بچایا. تو وہ ساری زندگی پھر کیا ہوتا کہ وہ ٹیکس بھرتے رہتے، انہوں نے کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں لگائیں. تو آج اگر ہم دیکھیں کوئی بھی اگر روڈ بنوا دیں یا کوئی ہائی وے بن جائے یا کوئی برج بنا دیں یا کوئی پبلک یا عوام کے لیے کوئی ایسی پلیس بنا دی جائے یا ان کے لیے کوئی آسانی کر دی جائے، تو آپ دیکھیں معاوضے کے طور پر ساری زندگی وہ ایک ٹیکس بھرتے رہتے ہیں، اور یا پھر وہ کچھ نہ کچھ اس کا پے کرتے رہتے ہیں. اور روڈ سے جو ہائی ویز بنتے ہیں ان پر دیکھیں ٹول ٹیکس جو ہے وہ کیا ہے، ساری زندگی اب گزرنے والے اس کا ٹیکس دیتے رہیں گے، اور وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ سب حکومت کے خزانے میں جمع ہوتا ہے. تو یہ ٹول ٹیکس کیا ہے؟ یہی ہے کہ ایک بنا دی کوئی چیز اگر فائدے کے لیے عوام کے لیے، تو پھر ساری زندگی وہ اس سے جو ہے اس کے لیے پیسے بھرتے رہیں، وہ ٹیکس دیتے رہیں، اور ورنہ وہاں سے وہ گزر نہیں سکتے. تو یہ ہے ایک فی سبیل اللہ کام کرنے والا عادل بادشاہ اور مسلمان بادشاہ جس نے کہ یہ کام کیا اور اس نے کوئی اس پر معاوضہ نہیں لیا. اور ایک جو یہ اپنے چھوٹے چھوٹے جو تھوڑے بہت کام کر رہے ہیں تو کس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں اور عوام کا خون چوس رہے ہیں. آج اگر سپر پاورز کو ہم دیکھیں تو وہ انسانیت پر کیا کیا مظالم ڈھا رہے ہیں، مگر یہ تقوی رکھنے والے اور ایمان والے انسان تھے تو انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی اور اس پر ان سے کوئی بھی معاوضہ بھی نہیں لیا. اور ایک اور جو بہت بڑا سبق ہے، جب اس پر غور و فکر کیا تو جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کا سب سے چھوٹا یونٹ جو ہے، جس کو ہم ایک اکائی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ گھر ہے. اس میں دیکھیں کہ جن کو تھوڑی سی بھی پاور ملی ہوئی ہے، یعنی گھر کے ادارے میں، خواہ وہ ماں باپ ہوں، خواہ وہ شوہر ہوں، یا وہ خواہ وہ بڑے ہوں کوئی بھی، تو وہ کس طریقے سے اپنے چھوٹوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور سارے بگاڑ یا ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈال کر اپنے چھوٹوں کے یا ماتحتوں کے اوپر خود فارغ ہو جاتے ہیں. اور جو بھی غلط یا کچھ کمی یا کچھ نقصان ہو جائے تو وہ سب انہی کے سر ہوتا ہے، خود بری الذمہ. اور اپنی کوئی ذمہ داریاں ادا نہیں کر کے بھی سارے ایوارڈ اور سارے ریوارڈ جو ہے خود ہی لینے کو تیار ہیں، سب کچھ ہمیں ہی مل جائے، باقی جو کمی کوتاہی سب دوسروں کے سر ڈال دی جائے. تو اس میں ہم دیکھیں کہ اقتدار اور طاقت کی جو کہانی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. اگر صحیح استعمال کرو گے تو خیر ہوگی. گھر کا چھوٹا یونٹ اگر صحیح ہوگا تو پھر حکومت کا بڑا یونٹ بھی صحیح ہوگا، اور سب اپنا اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں گے تو پھر ہی ترقی کی امید کی جا سکتی ہے. آج جتنا گھروں کا بگاڑ ہے وہ اسی کی وجہ سے حکومتوں تک یہ بگاڑ پہنچا ہوا ہے. وہ یونٹ صحیح ہوگا تو یہ پھر انشاءاللہ تعالی یہ ایک چین ورک ہے کہ تمام. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیوں ہر 20واں گھر مدرسہ بنایا ہوا تھا، اور انہوں نے کچھ صورتیں لازم کر دی تھیں کہ یہ جو ہے پڑھنی ضروری ہیں، اور یہ گھر والوں کو سمجھانا سکھانا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے بھی اور دوسروں کے بھی حقوق کو اچھی طرح سے پہچان سکیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم اس کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچانے والے ہوں انشاءاللہ تعالی. تبھی پھر ہم معاشرے میں خیر دیکھیں گے. اور اس میں ہمارے لیے یہ بھی بہت اہم سبق ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو، انسانیت کو، دنیا والوں کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں. اور وہی لوگ باقی رکھے جاتے ہیں
زندگی میں بھی اپنی میں اور بعد میں بھی، اور پھر جو سب ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں وہ سب ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جاتے ہیں. تو علم دین کے لیے سبب یا رسی بن جائیں، تاکہ ہمیں پھر آئندہ جو لوگ کام کرتے رہیں گے، اس راستے پر چلیں گے، اس کا ایک حصہ ثواب کا ہمیں بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ دین کا بھی اور دنیا کا بھی بہترین علم حاصل کرنا ہوگا، تاکہ ہم انسانیت کے لیے فائدہ مند بن جائیں، اور پھر بعد میں تاکہ ہمارے لیے لوگ جو اس طرف چلیں گے وہ پھر ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور ایک اہم سبق اس کا یہ بھی ہے کہ عاجزی اختیار کریں. اکڑ بگڑ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اصحاب کہف کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا، باغ والے کا جو دوست تھا اس کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں بھی ہم نے دیکھا، اور یہاں پر ذوالقرنین کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ سب میں انتہا درجے کی عاجزی تھی. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے، اور ان کا ذکر خیر آج تک ہم اس قرآن کریم میں پڑھ رہے ہیں، اور ہم اگر ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو ایک حصہ ثواب کا وہ ان کو صدقہ جاریہ کے طور پر پہنچتا رہے گا. اور یہ بھی سبق ہے کہ مسلسل کوشش، محنت، ایک کے بعد دوسرا کام، دوسرے کے بعد تیسرا کام، ایک کام کر کے بیٹھنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے کہ بس اب ہو گیا اب نہیں ہوتا، بلکہ مومن کی زندگی تو مسلسل جد و جہد ہے موت تک. دنیا میں ہم آئے ہیں کام کرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ایک کے بعد ایک کام کرتے چلے جانا ہے. اور مومن کے لیے دنیا آرام کی جگہ نہیں بلکہ کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور جنت میں تو کوئی کام ہی نہیں ہے، وہاں تو آرام ہی آرام ہوگا. تو اللہ کرے کہ ہم اس قابل بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں نفس اور شیطان کی شر سے بچا لے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی دے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو چھوٹے اور ناقص عمل ہیں ان کو قبول فرما لے، اور ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان بندوں میں فرمائے جن سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں، اور اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو علم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، صلاحیتیں، مال، ذہانت، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیوار کا بنانا، خیر اور بھلائی کے تمام کام سب رحمت ہیں. اس کو بھی انہوں نے رحمت کہا. اتنا بڑا کام محنت، مشقت، کوشش سے کیا، اور پھر اس کے بعد میں کہہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور جب میرے رب کا وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو ڈھا کر ختم کر دے گا، ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے. یعنی یہ جو بنایا ہے ناقابل تسخیر اگر کہا جائے، اور اس کو انہوں نے ایک طریقے سے ناقابل تسخیر جو کہا کہ کب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے یہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دور کے کہا جاتا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور پھر اس کے بعد میں اب کتنا زمانہ 1500 سال گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد کب قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو یہ کب سے جو چیز بنائی گئی ہے وہ ایسی ہے، مستحکم، اور کس طریقے کی ہے، کیسی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب قیامت کا وعدہ قریب آئے گا، جب اس کے ڈھانے کا وقت ہوگا، ختم کرنے کا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے. تو یعنی اتنی مضبوط چیز، ایسی زبردست چیز بنانے کے بعد میں یہ کہہ دیا انہوں نے، تو لوگوں کو اس بات کا بھی یقین دلا دیا کہ قیامت آئے گی اور اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی نے مجھے یہ طاقت دی اور یہ وسائل دیے کہ میں یہ کام کر سکا. تو اس میں سورہ کہف میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7 بار رحمت کا تذکرہ ہے. اس کے لیے ایک بڑی ہی خوبصورت مناسبت جو ہے اسکالر نے ہمیں بتائی ہے کہ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں اور اس میں 7 بار رحمت کا تذکرہ ہے. تو ہم اس کو ایک بار جب جمعے کے دن پڑھ لیتے ہیں تو پورا ہفتے اللہ تعالی کی طرف سے ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلا ذکر جو آیا تھا، اب کیونکہ یہ لاسٹ بار ہے، 7ویں بار ہے، تو اس کو ہم شروع سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. پہلا ذکر آیت نمبر 16 میں آیا تھا رحمت کا، پھر دوسرا آیت نمبر 10 میں آیا تھا، پھر تیسری بار آیت نمبر 58 میں آیا تھا، اور چوتھی بار آیت نمبر 65 میں آیا تھا، اور
5ਵੀं बार आयत 81 में आया था और 6ठी बार 82 आयत में आया था और 7वीं बार 98 आयत में आया है। और एक बार साहिब रहमत का जिक्र है और एक बार रहमा का जिक्र है, और बाकी अल्लाह ताला की रहमतें जो इंसानों के ऊपर हैं वो उनका जिक्र है। तो इस सूरत की मुनासिबत से यहाँ पर जो बताया गया है कि मेरे रब की रहमत है, तो ये सूरत जो हमारे लिए सकीनत भी हमें देती है, तस्कीन का बाइस भी है और दज्जाल के फितनों से बचाने वाली भी है। क्योंकि दज्जाल का फितना इंसानी तारीख के फितनों में सबसे बड़ा फितना होगा, तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से ये सूरत उससे बचने के लिए हमें अता फरमाई है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है और इसमें हमारे लिए जो और भी बहुत सी रहनुमाई हमें मिलती है, वो और भी जो फितने जैसे कि माल का, इल्म का, कुदरत और ताकत, गलबे, कुव्वत का फितना जो है, उससे भी हमें बचाव के, या वो हमें जब अगर मिले तो उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करें, इसके बारे में भी हमें रहनुमाई दी गई है। इस सूरत में अगर हम देखें तो इतने हमारे लिए सबक ही सबक मौजूद हैं तमाम वाकयात में। जैसे कि शुरू में पहले वाक़े में समझाया गया कि दीन के लिए अगर सब कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। कभी दीन के रास्ते में ऐसा भी मौका आएगा कि सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। और अब ये दिखाया गया कि कभी इस रास्ते में आकर इतनी दुनिया मिलती है कि इंसान उससे भी परेशान हो जाता है। ये भी इम्तिहान होता है कि अब इंसान क्या करता है। तो वो जुल्करनैन का तरीका हमें यहाँ पर बताया गया और दिखाया गया, उनको रोल मॉडल के तौर पर हमें बताया गया, दिया गया हमारे सामने कि उन्होंने क्या किया जब अल्लाह ताला ने हुकूमत के खजाने, पूरी दुनिया के खजाने और जो उस वक्त तमाम मालूम दुनिया थी, बसी हुई थी, उस तमाम उनके हवाले कर दी, और उस शख्स ने क्या किया। तो ये भी बहुत बड़ा सबक है जो अल्लाह ताला ने हमें इसमें सिखाया है, समझाया है कि इंसान को जब अल्लाह ताला नवाजे तो उसे क्या करना चाहिए, और जब कुछ उसको जाता हुआ नजर आए और सब कुछ चला जाए तो फिर उसको क्या करना चाहिए। वही सब्र और शुक्र दोनों मामलात में फिर वही इंसान कामयाब होंगे जो अल्लाह की रजा पर राजी रहने वाले होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उसकी दी हुई नेमतों को, कुव्वतों, ताकतों, सलाहियतों को उसी की राह में इस्तेमाल करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कामयाबी भी मिलेगी। अल्लाह ताला हमें उन्हीं लोगों में शामिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब थोड़ा सा हम याजूज माजूज के हवाले से देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक यहीं पर है और फिर ये खत्म हो जाएगा। आगे फिर दूसरा खुतबा शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला, जो कि लास्ट होगा। तो यहाँ पर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हवाले से हमने पिछली दफा भी देखा था, सही बुखारी की, और यहाँ पर हम एक हदीस के हवाले से देखते हैं जो सुनन इब्न माजा की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत शुरू नहीं होगी या कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम 10 निशानियां न देख लो, और उनको अलामात कुबरा कहा गया है, यानी बड़ी निशानियां। और उन बड़ी निशानियों में एक बड़ी निशानी जो है याजूज और माजूज का बाहर आना है। और इस आयत में जो अल्लाह का वादा कहा है कि वकाना वादू रब्बी हक्का, के वादा, अल्लाह का वादा जो है वो पूरा होगा, तो वही जुल्करनैन ने जो दीवार बनाई या जिसके पीछे उनको बंद किया, तो वो टूट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, अल्लाह ताला उसे खत्म कर देगा। धक्का जो यहाँ पर आया है, कूट कूट कर रेजा रेजा कर देना, टुकड़े कर देना, हमवार कर देना, खत्म कर दी जाएगी। तो एक दिन ये ऐसा होगा, यानी क़यामत आएगी और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, अल्लाह का वादा पूरा होगा। तो अल्लाह ताला हमें और हमारे बच्चों को, नस्लों को अल्लाह ताला उस वक्त की सख्ती से और फितनों से महफूज रखे। तो उसका जिक्र कुरान में दूसरी जगह भी आया है यहाँ पर, और इनका याजूज और माजूज का जिक्र जो है सिर्फ 2 जगह है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 96 में है और यहाँ पर इन आयात में है। तो दज्जाल, याजूज माजूज जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम की आमद। और हर नमाज के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हमें इससे पनाह मांगने के लिए भी जो दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका
من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المآثم والمغرم۔ یا اللہ بے شک میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتی ہوں اور فتنہ مسیح الدجال سے تیری پناہ میں آتی ہوں، فتنہ زندگی اور موت سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اے اللہ یقیناً میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ تو ہمیں دماغی طور پر اس کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ وہ فتنے اتنے شدید ہوں گے اور تم تیاری کر لو، یعنی پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اور یاجوج اور ماجوج جو ہیں انسانی ہیں مگر جنگلی ہیں، خوخوار ہیں۔ یہ دجال اور ان کے بارے میں اتنا ذکر اور دعائیں ہمیں اس لیے سکھائی گئی ہیں تاکہ ہمارا آج کا جو عقیدہ ہے وہ درست ہو جائے اور دنیا کی مشکلات اور لوگوں کی طرف سے دی گئی پریشانیاں اور مشکلات ہمیں کم لگیں، کیونکہ یہ اس سے بڑی مشکلات جو تمہارے اوپر آنے والی ہیں، ایسے حالات آنے والے ہیں جو کہ ان کنٹرولیبل ہوں گے، تمہارے کنٹرول میں ہی نہیں ہوں گے۔ تو اتنی بڑی بڑی مشکلات کے بارے میں جب پڑھیں تو پھر آج کی جو مشکلیں ہیں یا مسائل ہیں وہ پھر انسان کو کم یا ہلکے لگنے لگیں گے۔ جب کسی کو انتہائی مشکلات میں دیکھتے ہیں تو اپنی پریشانیاں ہمیں کم لگنے لگتی ہیں۔ بیمار اگر زیادہ بیمار کو دیکھتا ہے، آئی سی یو میں کوئی پڑا ہوا ہو بیمار، اس کو دیکھتا ہے، لوگوں کو دیکھ کر تو پھر وہ شکر کرنے لگتا ہے کہ شکر ہے میں تو کم بیمار ہوں۔ ایک بخاری کی طویل حدیث ہے جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں اور انسان ہی ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکار کر فرمائیں گے کہ آدم آگ میں بھیجے جانے والوں کو علیحدہ کر لو۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ کس قدر آگ میں بھیجے جانے والے ہیں؟ حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں اور ایک جنتی ہے۔ یہ سن کر بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ تم میں 2 قومیں ایسی ہیں کہ وہ جس قوم میں مل جائیں اسے کثیر بنا دیتی ہیں، یعنی یاجوج اور ماجوج کی قوم۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان ہی ہوں گے اور آدم کی اولاد میں سے ہیں، یعنی اور کوئی دوسری مخلوق یا جنات میں سے نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قید میں ہیں، بند کیے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ جب قیامت قریب آئے گی پورا ہوگا، جب وہ اپنی جگہ سے نکالے جائیں گے، کھولے جائیں گے اور دنیا میں پھیل جائیں گے۔ اور اس کے بارے میں اسکالر کے بہت ساری جو اوپینین ہیں وہ بھی ملتی ہیں ہمیں، اور ابھی وہ کہاں ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ کچھ تاریخ نگار جو ہیں، ہسٹورینز، وہ کہتے ہیں کہ وہ زمین کے سینٹر آف دا ارتھ میں موجود ہیں، یعنی زمین کے نیچے ہیں۔ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کہ 7 آسمان ہیں اور پہلا آسمان ہی ستاروں سے مزین ہے، باقی سب ڈارک ہیں، اندھیرے میں ہیں، تو اسی طرح سے صرف ہماری زمین جو ہے اس کے علاوہ اوپر اس کے زندگی ہے، اور باقی جو ہے 6 زمینیں ہیں، اور اس میں کیا کیا ہے یا اندر اس کے کیا کیا چیزیں ہیں، اور سائنس تو جن کو 7 لیئرز کو 7 ارتھ کرسٹ کہتی ہے، تو اس کی حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج زمین کے اندر بند ہیں، جیسے کہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ دجال بھی جزیرے میں قید ہے، وہ بھی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں سے نکلے گا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وقت مقرر فرمایا ہے۔ اور ایک اور حدیث سے ہمیں یہ ہنٹ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن یاجوج اور ماجوج کی قوم اس دیوار میں نقب لگاتی ہے، نقب لگانے کے لیے اس پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے، سارا دن کوشش کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو سورج کی روشنی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی نقب اتنا لگا لیتے ہیں کہ سورج نظر آنے لگتا ہے، اس کی روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ تو اس میں یہ بھی ایک سوچنے کا پہلو ہے کہ زمین پر ہوتے تو ان کو سورج نظر آ ہی رہا ہوتا جہاں پر بھی ہوتے، مگر وہ زمین کے اندر سے جب وہ اس کو کھولتے ہیں، کھودتے ہیں اور خلا کر لیتے ہیں، اس کو شگاف کر لیتے ہیں، تو پھر ان کو سورج کی روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو انچارج ہے وہ کون ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ اسکالر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہو جو ان کے لیے ان کے اوپر مقرر ہے۔ تو جب وہ ان کی
ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، شفٹ ختم ہوتی ہے، تو وہ فرشتہ ان سے کہتا ہے کہ اب بس کام ختم کر دو، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو انچارج بنایا ہے وہ بس کہہ دیتا ہے شفٹ ختم. وہ تھک جاتے ہیں، اور جب اگلی شفٹ آتی ہے تو یہ دیوار ویسے ہی دوبارہ بند ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور یہ اسی طرح سے ہوتا رہے گا یہاں تک کہ ان کا انچارج ایک دن ان سے کہے گا کہ شفٹ ختم کر دو. اب انشاءاللہ تعالی کل آ کر یہ کام کریں گے، یعنی اس کو کل مکمل کریں گے. دوسرے دن یہ دیوار ختم ہو جائے گی یا گرا دی جائے گی، اتنی ہی انہیں ملے گی، اور وہاں سے وہ لوگ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور وہاں سے نکل آئیں گے اپنی جگہ سے جہاں پر وہ بند ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بہتر جانتے ہیں. سورہ کہف اور انشاءاللہ کا کنیکشن بھی ہم دیکھیں کہ 3 مقامات ہو گئے. اب 2 قرآن میں ہم نے پڑھ لیے، سورہ کہف میں ہی، ایک حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چل گیا یہ والا مقام. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ انشاءاللہ کہیے، کسی کام کے کرنے کا جب ارادہ ہو، کرنے کے وقت آپ کو یہ کہنا چاہیے، اور ہم نے اس سورت کے شروع میں جس کو پڑھا تھا. پھر دوسری بار موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ انشاءاللہ تعالی مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی حضرت خضر سے جب ان کا مکالمہ ہوا تو. پھر تیسری بار یہ ہم نے یہاں پر حدیث میں پڑھا کہ یاجوج اور ماجوج کا انچارج انشاءاللہ کہے گا، اور جس دن وہ یہ کہے گا تو دیوار اتنی ہی رہے گی اور یہ نکل کر پھر پوری دنیا میں پھیل جائیں گے. اب یہ کسی پہاڑ کے اندر ہیں یہ سب یا پھر زمین کے اندر ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی حقیقت کو. اور بہت سارے اعتراض کرنے والے اور باتیں بنانے والے لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا آج چھان ماری گئی ہے، کوئی بھی ایسا پہاڑ نہیں ملا یا کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں پر جس کے پیچھے یہ قوم کوئی بند نظر آئی ہو ہمیں. تو آج بھی دنیا کا اگر دیکھا جائے تو بہت سا علاقہ ایسا ہے جو کہ ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا ہے، اور ایسا ہی موجود ہے، وہاں پر کوئی جا ہی نہیں سکا ہے. بہت سی جگہیں ایسی ہیں اور ابھی تک وہاں پر کوئی بھی نہیں پہنچ سکا ہے. تو یہ کہاں ہیں؟ دنیا کے اندر ہیں، دنیا کے نیچے ہیں، زمین کے نیچے ہیں، کسی پہاڑ کے اندر ہیں، کسی کھو میں، کسی غار میں، کہاں پر، نارتھ پول میں، ساؤتھ پول میں، کس بیریئر کے پیچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ان کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے. واللہ عالم. اللہ ہمیں ان کے شر سے بچائے، محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری آئندہ نسلوں کو، اور قرآن کریم کا وہ علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اور آس پاس کے لوگوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو، فائدہ پہنچانے والا ہو. اور اللہ تعالیٰ ہم اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے ہوں، اور ہم اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا کر تمام انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں، اور اپنے پیچھے فائدہ مند چیزیں چھوڑ جائیں تاکہ کل وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں کبھی قرآن بند نہ ہو، بلکہ ہماری زندگیاں اسی میں ختم ہو جائیں. کبھی ختم نہ ہو، بند نہ ہو، بلکہ ہماری زندگیاں اسی میں ختم ہو جائیں، اور ہمیں اس کے ساتھ ہی جڑا رکھنا، اور اس کا اصل فہم ہمیں عطا فرمانا، حق پر قائم رکھنا، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دینا. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں میں سے، ہمارے بچوں میں سے، وہ ہماری نسلوں میں سے بہترین رول ماڈل اٹھائیے جو دنیا کو طاقت اور ہدایت کا بہترین سبق دے سکیں، بہترین کمبینیشن پیش کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے، ہمیں، ہمارے بچوں کو اور ہماری نسلوں کو بھی تمام فتنوں سے محفوظ فرما دیجیے، اور ہماری نسلوں میں بہترین رول ماڈل اٹھائیے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دیجیے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.